نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ النکاح کے مقدس عنوان سے ہمارا 2 روزہ کورس آج انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کل کے سبق میں اسلام میں نکاح کی اہمیت اور فضیلت پر اور نکاح کے اصول و ضوابط، نکاح اور سادگی کے متعلق معروضات پیش کی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور کل ہی میں نے مسنون نکاح کے متعلق عرض کیا تھا، فرائض، واجب اور سنتوں کا ذکر بھی کل ہو گیا تھا۔ اور ایک مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی نمونہ ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی شادی کرتے وقت یا اپنی اولاد کی شادی کرتے وقت علماء کی طرف رجوع کرے اور علماء سے پوچھے کہ نکاح کا شرعی طریقہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں اور اپنی اولاد کی شادیاں کس طرح کی تھیں وہ ہمیں بتائیں، تاکہ ہم اپنی شادیاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق کر سکیں۔ ابھی ایک اہم عنوان پر بات کریں گے، دلہن سے اجازت لینے اور نکاح پڑھانے کا طریقہ۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں بہت غفلت کی جاتی ہے۔ عین نکاح کے وقت لڑکی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر جب نکاح ہونے لگتا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے لڑکی سے نکاح کی اجازت لی جاتی ہے اور مردوں کو لڑکی سے اجازت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ لڑکی سے عین نکاح کے وقت اجازت لینا جائز ہے مگر ضروری نہیں، بلکہ نکاح کے وقت اجازت لینے میں بعض قباحتیں ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا۔ جب لڑکی سے نکاح کے وقت اجازت لینا ضروری نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ کام نکاح سے بہت پہلے کر لینا چاہیے۔ جس دن نکاح ہونے والا ہے اس دن صبح بھی یہ کام ہو سکتا ہے، 1 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے، 2 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور پہلے اجازت لینے میں زیادہ آسانی ہے۔ اور وہ آسانی یہ ہے کہ جس طرح نکاح کے وقت مرد حضرات مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اسی طرح قریب کی خواتین بھی اس گھر میں جمع ہو جاتی ہیں جہاں لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ تو اجازت لینے والوں کو عین نکاح کے وقت جا کر اجازت لینے میں خاصی دشواری ہوتی ہے، پردے کے مسائل پیش آتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جس میں آسانی ہو اور اس کام سے بچنا چاہیے جس میں دشواری ہو۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جب آپ کو 2 کاموں میں سے کسی کام کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے جو سب سے زیادہ آسان ہوتا اسے اختیار فرماتے تھے۔ لہٰذا ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کافی اور شافی ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عین نکاح کے موقع پر اجازت لینے کے بجائے پہلے سے اجازت لے لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ لڑکی سے نکاح کی اجازت اس کے باپ کو لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر جو قاضی حضرات ہوتے ہیں غیر محرم ہوتے ہیں، یا مولوی صاحبان ہوتے ہیں غیر محرم، تو لڑکی سے ایجاب کے لیے یا اس سے اجازت حاصل کرنے کے لیے یہ غیر محارم اندر جاتے ہیں، تو اس سے بچنا ہے بھائی۔ اگر باپ موجود ہو اور باپ اپنے ساتھ اپنی بیٹی کے 2 محرم رشتہ دار لے لے، مثلا یا تو بچی کے 2 سگے بھائی یا بچی کے 2 چچا اور تایا کو لے لے، یا بچی کے سگے ماموں کو لے لے، بچی کا سگا ماموں 1 ہو یا 2، سگے بھائی 1 ہوں یا 2، اسی طرح اس کے سگے بھتیجے ہوں، سگے بھانجے ہوں، ان میں سے کسی 2 کو بطور گواہ باپ اپنے ساتھ لے لے اور اپنے ساتھ بچی کے ان 2 محارم کو لے کر بچی کے پاس جائے اور اس کے سامنے اس کے شوہر کا اور اس کے باپ کا نام لے کہ میں تمہارا فلاں ابن فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے عوض نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہاری اجازت ہے؟ یہ کہہ کر خاموش ہو جائے۔ اگر لڑکی کنواری ہے تو لڑکی سے اجازت نہ لے، لڑکی سے ہاں یا نہ کا جواب زبانی نہ لے، لڑکی سے زبانی اجازت نہ لے، بس اس سے جا کر پوچھے، اس کو
زبانی جواب دینے پر مجبور نہ کرے، صرف اپنی طرف سے اجازت چاہیے کہ الفاظ کہہ کر خاموش رہے۔ اس کے بعد لڑکی اگر خاموش رہے تو بھی اجازت ہے، رو پڑے تو بھی اجازت ہے، گردن ہلا دے یا خاموش رہے تو بھی اجازت ہے۔ نکاح کی اجازت لینا 3 دفعہ کوئی ضروری نہیں، اسی طرح لڑکی سے 3 مرتبہ زبان سے کہلوانا بھی کوئی ضروری نہیں، صرف 1 مرتبہ واضح الفاظ میں باپ کہہ دے کہ میں فلاں ابن فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے عوض تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہاری اجازت ہے، اس کے بعد خاموش ہو جائیں۔ اب لڑکی خاموش رہے تو بھی اجازت، رو پڑے تو بھی اجازت، سر ہلا دے تو بھی اجازت، ہنس پڑے تو بھی اجازت، بہرحال یہ اس کی اجازت ہو گئی، اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر لڑکی کا باپ اور دادا خود کسی شخص کو لڑکی سے نکاح کی اجازت کے لیے بھیجیں تو اس کے سامنے بھی لڑکی کا زبان سے اجازت دینا ضروری نہیں۔ اب اجازت ہو گئی اور اس کی اجازت کے 2 گواہ ہو گئے، اب فارم وغیرہ پر اپنے نام لکھوانے ہیں، رجسٹر کی کاروائی پوری کرنی ہے، وہ کریں۔ نکاح کے موقع پر لڑکی سے اجازت لینے کے لیے نامحرم مرد کو جانا جائز نہیں ہے، عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نکاح کے موقع پر اجازت لینے کے لیے کبھی لڑکی کے بہنوئی کو بھیج دیا جاتا ہے یا لڑکی کے جو رشتہ کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، تایا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ان کو بھیج دیا جاتا ہے یا لڑکی کے پھوپھا کو بھیج دیا جاتا ہے۔ ان نامحرموں کو لڑکی سے نکاح کی اجازت کے لیے بھیجنا جبکہ اپنی بیٹی آراستہ بیٹھی ہوئی ہے، سجی ہوئی بیٹھی ہے، اس کی بے پردگی کرنا ہے اور بے آبروئی کرنا ہے جو گناہ ہے، اس لیے نکاح کی اجازت کے لیے لڑکی کے محرم کو بھیجنا چاہیے۔ اس سلسلے میں باپ کو شرم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے نکاح کی اجازت لی ہے، تو ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب باپ نکاح کی اجازت لے کر آتا ہے تو مجلس نکاح میں قاضی صاحب کو یہ لڑکی کا باپ اجازت دے گا کہ آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیں۔ اس طرح کرنے سے بہت ساری قباحتوں سے انسان بچ جاتا ہے، ورنہ بے پردگی ہوتی ہے۔ نکاح کے موقع پر خواتین رشتہ دار جمع ہوتی ہیں تو نظر کی حفاظت مشکل سے ہو سکتی ہے، تو اس لیے احسن طریقہ یہی ہے کہ لڑکی کا باپ اجازت لے، یا اگر اس کے والد موجود نہ ہوں تو بھائی اجازت لے لیں، اور مجلس نکاح میں پھر وہ قاضی صاحب کو اجازت دیں گے کہ آپ نکاح پڑھا دیں، تو قاضی صاحب ولی کی اجازت سے نکاح پڑھا دیں گے۔ یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں نکاح کے موقع پر مجلس نکاح میں قاضی حضرات دلہا سے 6 کلمے پڑھواتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کچھ پڑھاتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ 3 مرتبہ ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے، تو یہ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں بس 1 مرتبہ آپ کو قبول ہے، وہ کہے قبول ہے، تو 1 مرتبہ ہی کہنے سے نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قاضی جو ہوں وہ عالم ہوں، سمجھدار ہوں، ان معاملات کو سمجھتے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اہم چیز رہ جائے اور نکاح کامل ہونے سے ناقص رہے، اس لیے اہل علم کو بلانا چاہیے نکاح کے موقع پر۔ تو کل اس کے متعلق یہ بات ہو چکی ہے کہ خطبہ نکاح پہلے ہونا چاہیے، ایجاب و قبول بعد میں ہو جائے، اور خطبہ نکاح کھڑے ہو کر۔ اسی طرح علماء کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر مجلس نکاح میں خطبہ نکاح کی اردو میں یا اپنی زبان میں وضاحت بھی کر دیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات خطبے کے لیے منتخب فرمائی ہیں اس میں تقویٰ کا تذکرہ آتا ہے، اللہ کا ڈر، خوف، تو دلہا کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ آپ کی آنے والی زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ ہی چل سکتی ہے۔ اسی طرح حق مہر کے متعلق بہت غفلت ہے، مہر مسنون کا پتہ نہیں ہے، کم از کم حق مہر کا پتہ نہیں ہے، تو علماء کو اس کے متعلق تو چاہیے کہ اس خطبہ نکاح سے ہٹ کر، مجلس نکاح سے ہٹ کر اپنے عمومی بیانات میں، جمعہ کے بیانات میں
اور اصلاحی بیانات میں مہر کے متعلق بتانا چاہیے، ورنہ اکثر ہم نے دیکھا ہے نکاح کے موقع پر جب کہا جاتا ہے کہ شرعی حق مہر اتنا ہے تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، وہ کہتے ہیں اتنا مہر تو ہوتا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا تذکرہ مجلس نکاح میں ہو جانا چاہیے۔ اور مہر کے متعلق آپ تمام احباب بھی سن لیں اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ شریعت اسلامی میں زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار متعین نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے حد بندی نہیں فرمائی۔ اس میں اسلامی تعلیم یہ ہے کہ مرد اپنی وسعت کے مطابق جتنا حق مہر رکھ سکتا ہے رکھے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرما رکھی ہے تو زیادہ مہر مقرر کرے۔ یہ مہر بیوی کے لیے پہلا گفٹ ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ کل اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ مہر واجب ہے، اور یہ حدیث بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو شخص مہر ادا نہ کرنے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے اور مہر ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن یہ زانیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ ہمارے ہاں خواتین کو بھی پتہ نہیں ہے مہر کا، مردوں کو بھی پتہ نہیں ہے، حالانکہ شرعی شادی میں جو پیسے کا خرچہ ہے وہ مہر ہی کا ہے۔ ہم لوگ مہر کے علاوہ لاکھوں خرچہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا، جو رسم و رواج ہیں، لیکن جو شریعت کی طرف سے خرچہ ہے اس میں غفلت برتی جاتی ہے۔ اور بعض خواتین تو دلہن کے کان میں یہ بات کہہ دیتی ہیں کہ آپ نے مہر نہیں لینا ورنہ محبت نہیں رہے گی۔ یہ خواتین کی طرف سے غفلت، پھر مردوں کی طرف سے غفلت کہ وہ ادا نہیں کرتے یا پھر بیوی سے معاف کراتے ہیں، یہ تو مردانگی کے بھی خلاف ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار متعین نہیں ہے، جتنی اللہ تعالیٰ طاقت دیں، وسعت دیں، یہ بیوی کے لیے پہلا تحفہ ہے، اس کو دینا چاہیے۔ البتہ مہر مسنون جو ہے وہ ہے 500 درہم۔ 500 درہم کا ہمارے پاک و ہند میں چاندی کے اعتبار سے 131 تولہ چاندی بنتا ہے۔ یہ مہر مسنون کہلاتا ہے، مہر فاطمی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاحوں کے موقع پر یہ مقرر فرمایا، اپنی بیٹیوں کے نکاح کے موقع پر یہ مہر مقرر فرمایا، تو عام طور پر اس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مہر مسنون ہے، آج کل تو غالباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ بن رہا ہے۔ تو اس زمانے میں مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے معارف الحدیث میں کہ یہ جو مہر مسنون ہے اس کی 40 بکریاں آ جاتی تھیں اس زمانے میں۔ تو بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو وہ مہر مسنون رکھے، اور اگر وسعت کم ہے تو کم از کم جو حق مہر ہے وہ 10 درہم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 درہم سے کم مہر مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں اڑنا نہیں چاہیے، لڑکی والوں کو بھی، لڑکے والوں کو بھی۔ لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ اتنی بڑی ڈیمانڈ نہ کریں کہ اتنا مہر لاکھوں کا چاہیے۔ یہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کا خیال کرے، اگر اس کی مالی حیثیت اتنی ہے مہر مسنون دے سکتا ہے تو مہر مسنون دے، اور اگر مالی وسعت کمزور ہے تو ان کے لیے 10 درہم، ہمارے پاک و ہند میں اس کا چاندی کے حساب سے بنے گا 2 تولے اور 7.5 ماشے چاندی۔ اس میں بہت غفلت ہے، ابھی چاندی کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو ہم نے مجالس نکاح میں جب بتایا کہ ابھی 45,000 تک بھی چلا گیا تھا یہ مہر، یعنی جو کم از کم ہے، کم از کم مہر ہے۔ چاندی کی قیمت بڑھے گی، ظاہر ہے مہر کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، کم ہوگی تو قیمت بھی کم ہوگی۔ تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا، اور چاندی کے اعتبار سے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے۔ نکاح کے دن بازار میں اس کی جو قیمت ہو وہ معلوم کر لینی چاہیے، جیسا کہ آج کل غالباً 25,000 روپے چل رہی ہے۔ تو یہ بڑھ بھی سکتا ہے مہر، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ لڑکی والوں سے لاکھوں روپے کا جہیز لے رہے ہوتے ہیں لوگ، لاکھوں روپے کا۔ مزدور ہے نا باپ، لڑکی کا باپ، رعایت نہیں ہے۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ مہر مسنون دے دیں، 10 لاکھ دے دیں، یہ ثابت تو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ اتنا شریعت میں کہاں سے آ گئے۔ اب دیکھیں
شریعت کا نام لے کر جہاں اپنا فائدہ ہوتا ہے جہیز کے نام پر، حضرت فاطمہ کا نام لے کر، تو وہاں چونکہ اپنے گھر میں چیز آ رہی ہے، سامان آ رہا ہے، تو لوگ دلیل میں حضرت فاطمہ کے جہیز کو پیش کرتے ہیں، اور جب دینا پڑے لڑکی کو تو پھر لڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سنت سے محبت نہیں ہے، اپنے مفادات عزیز ہیں، تو حق مہر میں اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ مسنون حق مہر میں نے عرض کر دیا، اور کم از کم حق مہر بھی میں نے عرض کر دیا ہے، اور یہ لڑکی کا حق ہے بھائی۔ بلکہ فقہا نے اتنا بھی لکھا ہے کہ اگر مہر ادا نہ کرے شوہر جب تک، تو لڑکی کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے قریب نہ آنے دے۔ عرب خواتین کو یہ ان مسائل کا علم ہے تو وہ اپنا مہر لیتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جہالت ہے، خواتین پٹی پڑھا دیتی ہیں، ماں کو بھی نہیں پتا تو اپنی بیٹی کو کیا بتائے گی۔ تو بھئی یہ لڑکی کا حق ہے، واجب ہے۔ 6 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، احادیث میں کثرت کے ساتھ مہر کی ادائیگی کی تاکید ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ مجلس نکاح میں اگر آپ نے نام و نمود کے لیے لاکھوں روپیہ لکھوا دیا مہر کا، کہ لکھیں جی 10 لاکھ روپیہ، لکھیں جی 20 لاکھ روپیہ، تو یاد رکھیں مجلس نکاح میں آپ نے جتنا مہر لکھوا دیا ہے اتنے مہر کی ادائیگی آپ پر لازم ہے، آپ پر واجب ہو جائے گا اتنا مہر دینا۔ تو اس لیے ذرا احتیاط سے کام لیجئے گا، اپنی شان بڑھانے کے لیے وہاں پر ایسے نہیں لکھوانا، ورنہ جتنا لکھوائیں گے اتنا لازم ہو جائے گا۔ مسنون ولیمہ کی حدود و قیود کیا ہیں بھائی؟ اللہ تعالی معاف فرمائے، آج ہزاروں میں کسی ایک کا ولیمہ مسنون ہوگا، جس طرح اور شرعی اعمال محض رسم بن کر رہ گئے ہیں، یہی حال ہے ولیمہ کا، کہ لوگوں کے سامنے ولیمہ کا مسنون ہونا یہ نہیں ہے۔ اگر لوگ ولیمہ کو سنت سمجھتے ہوتے تو سنت، کبھی آپ نے دیکھا سنت کو بندہ اپنے طریقے سے ادا کرے؟ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں نا سنت کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، تو اگر ہم ولیمہ کو سنت سمجھتے ہوتے تو علماء سے پوچھتے کہ اس سنت کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں ولیمہ کے مسنون ہونے کی چند شرائط ہیں، جو ان شرائط کا خیال رکھے گا تو اس کا ولیمہ مسنون ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب اسلامی شادی میں ان شرائط کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا خیال رکھنے سے ولیمہ مسنون ہوگا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت نے لکھا کہ 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1، حسب استطاعت ہو، جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے تھے۔ کل بھی کچھ جھلک آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محض ایک ولیمہ گوشت روٹی کے ساتھ ہوا، باقی آپ کا کوئی ولیمہ گوشت روٹی کے ساتھ نہیں تھا۔ جس نکاح کے موقع پر جتنی وسعت تھی، اپنی وسعت میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ولیمے کیے ہیں۔ نمبر 2، قرض نہ لیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان قرض لے کر یہ کام کرتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جب شریعت نے آپ پر لازم نہیں کیا اتنا بڑا ولیمہ کرو، شریعت نے آپ پر لازم کیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے؟ کیا حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں پر یہ بات لاگو فرمائی ہے کہ آپ لاکھوں روپے کا ولیمہ کریں، اس میں گوشت ہونا ضروری، اس میں مختلف ڈشوں کا ہونا ضروری ہے؟ کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث پاک؟ تو قرض نہ لیا جائے بھائی، ہمارا دین بہت آسان ہے۔ تیسری شرط، ولیمے کا عوض نہ لیا جائے، ولیمے کا عوض نہ لیا جائے، جس کو ہم نیوتا کہتے ہیں، نیوندرا کہتے ہیں بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے، صحابہ نے کئی نکاح کیے، لیکن حدیث کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے ولیمہ کیا ہو اور ولیمہ کے بعد ولیمہ کا عوض لے لیا ہو، جس کو نیوتا کہتے ہیں۔ بھائی نیوتا خالصتاً سود ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس پر انشاءاللہ مستقل کبھی بحث کریں گے۔ ابھی کوشش کروں گا آخر میں
چند ایک حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ تفسیر معارف القرآن میں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس آیت کے تحت سورۃ الروم میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیوتا کو سود قرار دیا ہے۔ اسی آیت کے تحت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے نیوتا کو سود قرار دیا ہے۔ جامعہ خیر المدارس ملتان سے فتاوی کی کتاب خیر الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 601 پر صراحت کے ساتھ فتویٰ ہے کہ یہ نیوتا بدعت ہے، ناجائز ہے، سود ہے۔ یہاں پر ہدیہ مقصود ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہدیہ ہوتا ہے وہ تو بندہ دے دیتا ہے، واپسی کا خیال بھی نہیں ہوتا اس کے ذہن میں۔ ہمارے ہاں باقاعدہ لکھوایا جاتا ہے اور رجسٹر میں باقاعدہ محفوظ ہوتا ہے، فلاں نے اتنے پیسے دیے، اس کا نام، بستی، پھر اس کی شادی کے موقع پر بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ قرض ہے جو ہم نے اس کی شادی پر واپس کرنا ہوتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو اپنے ساتھ کھینچ لائے وہ سود ہے۔ اب ہمارا 500 اپنے ساتھ اور 500 کو لے کے آ رہا ہے، تو شیطان نے کتنی محنت کی کہ ہدیہ کے نام پر، تعاون کے نام پر امت کو سود میں مبتلا کر دیا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم استاذ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی، وہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ دیکھو جس شادی کی بنیاد سود پر ہو پھر اس شادی میں رحمتیں برکتیں کیسے آ سکتی ہیں۔ تو یہ شرط ہے بھی مسنون ولیمہ کی کہ ولیمے کا عوض نہ لیا جائے۔ تو ہم لوگ تو لے رہے ہیں اور شادی کارڈ چھپواتے ہیں تو اس پر لکھتے ہیں ولیمہ مسنونہ، جبکہ یہ مسنون ولیمے کی شرائط تو پامال کر رہے ہیں نا ہم۔ چوتھی شرط فقراء کو لازمی شریک کیا جائے، اس میں بھی بہت غفلت ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء او کما قال، فرمایا کہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں اغنیاء کو بلایا جائے اور فقراء کو نہ بلایا جائے۔ معارف الحدیث میں حضرت شیخ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک ہے فقراء کا آ جانا، ولیمہ کے موقع پر فقراء کا اپنی طرف سے آ جانا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ فقراء کو بلانا، چاہے 2-4 بھی ہوں، چونکہ ہزاروں لوگوں کو بلانے کا حکم تو قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ تو اس شرط کو بھی پامال کیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مسنون ولیمہ ہے، سنت ولیمہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا بھائیو، جو مسنون ولیمہ کی شرائط ہیں ان میں ایک بھی پوری نہ ہو اور پھر ہم اس کو مسنون بھی کہیں، یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ 5ویں شرط فخر شہرت کی نیت نہ ہو، اس میں اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ میں اپنی شادی میں یا ولیمہ کے موقع پر اپنے فلاں رشتہ دار سے بڑھ جاؤں، میرا ولیمہ اس سے زیادہ شاندار ہو، تو یہ فخر ہے، شہرت ہے۔ ایسا ولیمہ مسنون نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو چاہیے اپنی نیت کو ٹٹولے بھائی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 6 تکلف نہ ہو، آسانی کے ساتھ جو میسر ہو وہ کھلا دیا جائے، پلا دیا جائے۔ تو بھائیو یہ 6 شرائط ہیں مسنون ولیمہ کی۔ اگر ان 6 شرائط کے ساتھ ہمارے ولیمے ہیں تو انہیں مسنون کہا جا سکتا ہے، اور اگر ان 6 شرائط کو پامال کیا جاتا ہو، ان کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، تو ہم اپنے اس ولیمے کو مسنون ولیمہ نہیں کہہ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تنگی نہیں ہے۔ شرعی شادی میں مہر کا خرچہ ہے، بس اس کی بھی 2 قسمیں بنا دی گئی ہیں، ادھارا مہر، باقی لمبا چوڑا ولیمہ کرنا تو شرعی حکم ہے بھی نہیں۔ اپنی طاقت میں رہتے ہوئے کریں گے تو شادیاں آسان رہیں گی۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ شادی کا مسنون طریقہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرما لی، اور نکاح کا
فرض، نکاح کے فرائض، نکاح کا واجب، نکاح کی سنتیں، نکاح کے مستحبات وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو کیا ان چیزوں میں جہیز ہے، نیوتا ہے، بارات ہے؟ شادیوں کو مشکل کرنے والی یہ تین چیزیں ہیں، بڑی تین چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری منکرات ہیں، بہت ساری خرافات ہماری شادیوں میں ہیں، جیسے لڑکے اور لڑکیوں کا بے حجابانہ ملنا، مخلوط تقریبات۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے بھائی۔ ادھر آپ کہتے ہیں سنت ہے، اور ادھر سنت میں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کر دیا۔ ادھر کہتے ہیں سنت ہے، پھر ڈھول اور باجے آ گئے۔ ادھر کہتے ہیں سنت ہے، اور اس میں نیوتا جیسا سودی کاروبار آ گیا۔ یہ کیسی سنت ہے جس میں اللہ کی نافرمانیاں جمع ہو رہی ہیں؟ کیسی سنت ہے بھائی؟ جہیز کی تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، البتہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہے ہدیہ۔ علماء کرام نے جہاں اپنے فتاوی میں یا اپنی کتب میں بیٹیوں کو دینے کا کہا ہے، تو اس سے مراد ہدیہ ہے بھائی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ ہدیہ میں انسان قرض نہیں اٹھاتا، اپنی طاقت سے نہیں بڑھتا۔ ہدیہ میں یہ ہے کہ آپ رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو 2-3 جوڑے دے دیں، کوئی انگوٹھی دے دیں، یا کوئی اور گفٹ کی چیز دے دیں، یہ منع نہیں ہے۔ اور بیٹی کی ساری زندگی خدمت کرنا یہ بھی منع نہیں ہے کہ آج نکاح کر کے دے دیا تو اب ختم، بھی اس کی خدمت ختم، اس کا تعاون ختم نہیں۔ پوری زندگی وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کا داماد غریب ہے، ان کے پاس مکان نہیں ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی، آپ ان کو مکان لے کر دے سکتے ہیں، آپ ان کو گاڑی لے کر دے سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز منع ہے جہیز، وہ یہ ہے کہ لڑکی کا باپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ لڑکی کی ضرورت کا سامان، بلکہ شوہر کی ضرورت کا سامان، الف سے لے کے یا تک A to Z، پوری زندگی کی ضروریات کا سامان، یہ لڑکی کے باپ پر، لڑکی کے باپ کے ذمے لگانا، اور پھر جہیز کے نہ لانے پر لڑکی کو تانے دینا، یہ جہیز منع ہے، خلاف شریعت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا حوالہ اکثر علماء دیتے ہیں، لیکن معارف الحدیث میں آپ دیکھیں حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے جہیز فاطمہ پر کافی تفصیلی بحث فرمائی ہے، وہاں دیکھنا چاہیے۔ میں یہاں پر ایک بات بس عرض کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا جو حوالہ دیا جاتا ہے جہیز کے حوالے سے، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ حضرت علی کی شادی میں لڑکے والے کون تھے؟ لڑکے والے کون تھے؟ جب یہ سوال حل ہو گیا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں مکہ مکرمہ میں ہی آ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کثیر الاولاد تھے، تو حضرت عباس حضور کے چچا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی اولاد کو ہم اپنے اوپر تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے تھے، اس لیے تو بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھا۔ پھر جب ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ میں آ گئے، تو بدستور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے، آپ کے پاس ہی ہوتے تھے۔ تو حضرت علی کی شادی کے موقع پر لڑکی والے بھی حضور پاک تھے اور لڑکے والے بھی حضور پاک تھے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا بھی ہو تو لڑکے والے حضور تھے، اور کون کرتا؟ ورنہ آپ نے 3 بیٹیوں کی شادی کی ہے تو کوئی انتظام حدیث پاک میں نہیں ہے، اور اپنی شادیاں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بیٹی دی ہے عائشہ، یوں تو سارا مال حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا، لیکن کیا جہیز کے نام پر اپنی بیٹی عائشہ کو کوئی چیز دی تھی؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیٹیوں کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ بڑے عجیب سوالات آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اپنی بیٹیاں حضور کو دی تھیں، کیا یہ صلہ رحمی کو نہیں جانتے تھے؟ کیا یہ حضور کی تعلیمات سے ناواقف تھے؟ اور آج کا مسلمان واقف ہوا ہے، اور آج کا مسلمان اس سنت کو تو جس کو وہ سنت سمجھتا ہے، اگرچہ اس پر ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ اس کو سنت نہیں کہنا چاہیے، یہ سنت تو قابو کر لی نا، نماز والی فرضیت وہ پلے نہ پڑی،
جہاد کا کہا جائے تو جو قرآن کا واضح حکم ہے اور 27 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، جب اس کی باری آتی ہے پھر تیار نہیں ہوتا مسلمان۔ شرعی پردہ کراؤ بھی گھر میں، اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بچیوں کو وراثت میں حق دو، اس کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بھائی، مختصر یہ کہ مختصر ہدیہ تحفہ اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں، لیکن ضروریات زندگی کا انتظام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی شادیاں کی ہیں تو اپنے گھر کا انتظام حضور نے خود کیا ہے۔ اور اگر ڈیمانڈ کر کے لیا جائے، جہیز کی لسٹیں دی جائیں، تو یہ حرام خالص ہے۔ وہ اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی بیٹی کے دفاع کے لیے جہیز دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، خبردار، مسلمان کی دلی رضامندی کے بغیر اس کا مال کھانا حرام ہے۔ تو بھئی صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لمبا چوڑا جہیز، نیوتا اور بارات بخاری شریف پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے، ہمارے شعراء تو کیا کچھ کہتے رہتے ہیں کہ حضور دلہا بن کر صدیق کے گھر آئے، جھوٹ ہے۔ انصار کی چند خواتین نے حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچایا تھا، کوئی بارات نہیں آئی بھائی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت کو حضرت بی بی ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ہمراہ حضور نے بھیجا کہ جاؤ ان میری بیٹی کو چھوڑ کے آؤ۔ تو حضور اور صحابہ کی شادیوں میں ہمیں بارات نامی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو آپ سے گزارش ہے، منت ہے، سماجت ہے، اپنی شادیوں سے جہیز کو نکالیں بھائی۔ اگر آپ لڑکے والے، ہاں لڑکی والے تو مجبوراً دیتے ہیں بھائی، مجبوراً۔ آپ خود معاشرے میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ معاشرے سے دور رہتے ہوں، آپ کو علم ہے بخوبی کہ اگر ہم نہیں دیتے تو رشتہ ہی کوئی نہیں لیتا، دفاعی طور پر دیا جاتا ہے، ورنہ لڑکی پر ظلم کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رشوت کے حکم میں آتا ہے، لڑکی والوں کے لیے تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تانو سے بچانے کے لیے رشوت دے دیں، لیکن لڑکے کے لیے اس کو لینا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو جب تک لڑکے والے ہمت نہیں کریں گے کہ ہم نہیں لیں گے جہیز، اس شرط پر رشتہ چاہیے کہ جہیز نہیں لیں گے، یہ تو میری ذمہ داری ہے، اللہ نے میرے ذمہ لگایا، یعنی شوہر یہ کہے میرے ذمہ اللہ نے لگایا۔ میرے حضور کا نمونہ یہ ہے کہ حضور خود انتظام فرما رہے، تو جب تک لڑکے والے اس میں ہمت نہیں کریں گے تو یہ جہیز ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بارات ہے، اس سے شادیاں مہنگی ہوتی ہیں بھائی، پھر شادی حالوں میں تقریبات کرنا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جائے معذب ہے، عذاب نازل ہونے کی جگہ ہے۔ ہمارے دین میں تو مساجد میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، اور آج یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اپنے چرچوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں وہ لوگ نکاح کرتے ہیں۔ ایک ہم حضور کے امتی ہیں کہ مسجد کو چھوڑ کر مخلوط تقریب میں ہم شادی حالوں میں جا کر نکاح کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ یاد رکھیں، اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے مرد کو، لیکن عدل کے ساتھ، عدل شرط ہے۔ اگر 2 بیویوں کے درمیان عدل ہو سکے تو 1 سے زائد نکاح کرنا جائز ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ پھر عدل کا خیال نہیں کرتے، تو اس پر مستقل پھر بحثیں ہیں، بیویوں کے درمیان عدل کیسے کرنا ہے، ان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ویسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق محققین نے تحقیق کی ہے کہ چند 1 صحابہ ایسے ہیں جن کے 1 نکاح ہوں، ورنہ اکثر صحابہ کے 2 3 4 متعدد نکاح تھے۔ تو دوسری شادی عدل کے ساتھ مشروط ہے، اگر عدل کر سکیں تو 1 سے زائد نکاح کرنے چاہیے۔ موجودہ زمانے میں تو خواتین کی کثرت ہے، مردوں کی کمی ہے، تو آج کل تو 1 سے زائد نکاح ہونے چاہیے، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ۔ آخر میں آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے چند حوالے پیش خدمت ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں،
ان کی یہ کتاب ہے اسلامی شادی۔ ان کے زمانے میں اولیاء اللہ کثرت کے ساتھ تھے اور لوگ نمازی تھے اور ذکر اذکار کرنے والے۔ اس زمانے میں کثرت کے ساتھ گناہوں کے انبار بھی نہیں تھے، ہر بستی میں آپ کو اللہ والے ملتے تھے۔ لیکن حضرت اپنے زمانے کے متعلق لکھتے ہیں، جہیز کی اس وقت کی صورتحال کو دیکھ کر، اس وقت کی صورتحال کو دیکھ کر کہ لوگوں کا جہیز کے بارے میں نظریہ کیا بن چکا ہے، سوچ کیا بن چکی ہے، اور جہیز میں کیا کیا مفاسد آ چکے ہیں، تو یہ ان کی کتاب ہے اسلامی شادی، صفحہ نمبر 139 ہے۔ یہ دیکھیں، حضرت لکھتے ہیں کہ بہت ساری خرابیاں گنوائی ہیں، اور آخر میں لکھتے ہیں یہ بھی بطریق متعارف، یعنی جو مروجہ طریقے سے جس انداز میں دیا جا رہا ہے، ممنوعات کی فہرست میں داخل ہو گیا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی آخری تحقیق یہ ہے کہ یہ جہیز ممنوعات کی فہرست میں ہے۔ اور اسی کتاب اسلامی شادی میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اگلے صفحات میں یہ بات تحریر فرمائی کہ بارات ہندوؤں کی رسم ہے اور ان کی ایجاد ہے، صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں بارات کی رسم کو حرام سمجھتا ہوں۔ لیکن آج حضرت کے ماننے والے، حضرت کا نام لینے والے کتنے لوگ ہیں جو نام حضرت کا لیتے ہیں لیکن یا تو حضرت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں معذور ہوں گے، مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایسے احباب کے لیے ہم نے حوالہ پیش کر دیا ہے کہ حضرت نے جہیز کو ممنوعات کی فہرست میں شامل فرمایا ہے، یعنی یہ منع ہے، اس کے اندر مفاسد داخل ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں، جب اس زمانے میں جبکہ حالات بھی اچھے تھے، اللہ والے کثرت کے ساتھ تھے، اس زمانے میں لوگوں کی نیت کیسی تھی، اب تو حالات پلٹ گئے، اللہ والے بہت کم ہو گئے اور دین کے ساتھ تعلق بھی بہت کم ہو گیا۔ یہ دوسری کتاب ذکر و فکر ہے، یہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ہے۔ لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی ہدیہ دے رہے ہیں نا جہیز، تو حضرت شیخ الاسلام صاحب کی رائے، کتاب ذکر و فکر، صفحہ نمبر 284، حضرت فرماتے ہیں کہ اب جہیز محض ایک بیٹی کے لیے باپ کا تحفہ نہیں ہے جو وہ اپنی خوش دلی سے اپنی استطاعت کی حد میں رہ کر دے، بلکہ معاشرے کا ایک جبر ہے۔ چنانچہ اس میں صرف بیٹی کی ضروریات ہی داخل نہیں بلکہ اس کے شوہر کی ضروریات پوری کرنا اور اس کے گھر کو مزین کرنا بھی ایک لازمی حصہ ہے۔ خواہ لڑکی کے باپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، اسے یہ تمام لوازم پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اب دیکھیے، حضرت شیخ الاسلام جیسی عظیم شخصیت نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اب ہوتا ہوگا کبھی تحفہ، لیکن حضرت یہ صاف صاف لکھ رہے ہیں اب جہیز محض ایک بیٹی کے لیے باپ کا تحفہ نہیں ہے بھائی، یہ جبر ہے، جبر معاشرے کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان رسومات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شادیوں سے جہیز، بارات، نیوتا، مخلوط تقریبات کو ختم کرنے کی اللہ تعالی جرأت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ احباب اپنی رائے ضرور دیا کریں، آپ نے جو کچھ کورس میں سنا سمجھا تو اس کو لکھ کر خلاصہ بنا کر لازمی بھیجا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نکاح میں خرچہ کم سے کم ہو وہ بابرکت ہوتا ہے، جس میں مہر کی ادائیگی آسان ہو وہ نکاح بابرکت ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس میں شوہر کی مالی وسعت کو دیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے جتنا مہر آسانی کے ساتھ ادا ہو سکتا ہو، جس کو ادا کرنے میں اسے آسانی ہو، وہ چاہے مہر مسنون ہو یا اس سے بھی زائد رکھنا چاہتا ہے، اللہ کسی کسی کو مالی وسعت عطا فرماتے ہیں، تو اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، ورنہ جس کی مالی وسعت نہیں ہے تو لڑکی والوں کو بھی چاہیے، پھر لڑکے والوں کو بھی چاہیے نا کہ وہ بھی اتنے لمبے چوڑے جہیز کا مطالبہ نہ کرے نا۔ اصل لڑکے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا، جب مہر کی بات آتی ہے پھر وہ اس حدیث کو لے آتے ہیں کہ کم سے کم خرچہ ہو، کم سے کم حق مہر ہو۔
تو دونوں طرف بے اعتدالی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اپنی رائے سے ضرور ہمیں پھر آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ۔ حضرت، میرا ایک سوال تھا جی جی، حضرت، نکاح کے بعد رخصتی کتنی دیر میں جائز ہوتی ہے؟ اس کی کوئی تعین تو نہیں ہے، البتہ علماء نے لکھا ہے کہ جلدی کر دینی چاہیے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے ماہ شریعت کہہ رہی ہے، اتنے سال کہہ رہی ہے، تو بندہ اپنے حالات کے موافق دیکھ لے، جتنا جلدی سے جلدی ہو اتنا بہتر ہے۔ موجودہ حالات میں تو اور بھی زیادہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر شرعی طور پر ہم شادیاں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لوگ رکتے ہیں، ایک بنا تو یہ ہے نا کہ لڑکی کے بلوغ کا مسئلہ ہے، وہ تو بات سمجھ آتی ہے، ورنہ لڑکیاں 10 سال سے بھی بالغ ہیں، لیکن لوگ جہیز نہ بن سکنے کی وجہ سے وہ روک کے رکھتے ہیں کہ ہم نے تیاری نہیں کی، ابھی ہم نے تیاری نہیں کی، تو یہ مذموم ہے، یہ غلط ہے۔ جی، اور کوئی سوال ہے؟ خواتین لکھ کر سوال کریں گی بھائی، بس مرد احباب کو وائس کی اجازت۔ اور کوئی بھائی سوال کرنا چاہے گا؟ جزاک اللہ، جزاکم۔ رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت، جیسا کہ آج کل ایک قانون آیا ہوا ہے جس میں یہ ہے کہ نکاح یا شادی 18 سال سے کم عمر لڑکی کی نہیں ہو سکتی، حالانکہ آج کل تو 13-14 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ تو اس دوران ماں باپ اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں جلدی، مطلب 16 سال کی عمر میں، لیکن وہ قانون کو دیکھ کے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، شرعی طور پر تو ان کو اجازت ہے، باقی اگر قانون انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر قانون کا بھی خیال کرنا چاہیے، یا تو پھر سب لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، اجماع کرنا چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے، حکومت کو مجبور کریں کہ جب یہ شریعت اجازت دیتی ہے بلوغت کے بعد تو آپ اس پر اتنی سختی نہ کریں۔ لیکن اگر انسان پھر مجبور ہوتا ہے اپنے ملکی قوانین کے حوالے سے تو پھر ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ناقابل برداشت پھر اگر سزا ملے تو پھر بھی تکلیف ہے۔ تو ہمارے علماء آواز تو اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، اللہ کرے حکومت اس حوالے سے بات مان جائے، ورنہ شرعی طور پر تو کوئی اس میں قدغن اور پابندی نہیں ہے۔